بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ناپید ہے، فنا ہونے کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کتنی ہی طاقتور چیز کیوں نہ ہو، بہرحال اس کو موت ہے، چاہے وہ چاند اور سورج ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین اور آسمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سمندر کی موجیں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوہ قاف اور ہمالیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھاس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معمولی سی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دارا اور سکندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز کو فنائیت ہے۔ جس نے اس دنیا کا منہ دیکھا ہے اس کو موت کا منہ ضرور دیکھنا ہے۔ کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں کہ وہ دنیا میں آئی ہو اور پھر وہ موت کا منہ نہ دیکھے۔ یہاں تک کہ جس کو موت کہتے ہیں اس کو بھی موت ہے۔ ہر جاندار چیز فنا ہونے والی ہے۔ گھاس کا تنکا بھی جاندار ہوتا ہے، درخت بھی جاندار ہوتا ہے۔ بہرحال ہر کسی کو فنائیت ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے۔ میرے عزیز، 14 طبق میں اگر کوئی ذات ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہاں، بس اسی ذوالجلال والاکرام کی واحد ذات باقی رہنے والی ہے۔ بہت سے لوگ کوٹھی بنگلے بناتے ہیں مگر دوسری طرف قبر کی تیاری۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے ارمان لیے پھرتے ہیں، پیچھے ملک الموت لگی ہوئی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں یہ زندگی کہاں پر دھوکہ دے جائے۔ ہم گھر سے گاڑی لے کر نکلتے ہیں، بائک لے کر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کہاں دھوکہ دے جائے۔ یہ انسان اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ سچ پوچھو تو انسان ہر چیز سے زیادہ کمزور ہے۔ ایک معمولی سی چیونٹی اس کے بدن پر گھوم جائے، کپڑے بدن سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ معمولی سی چیونٹی اس کو بے چین اور بے قرار کر دیتی ہے۔ جب چیونٹی بدن پر آ جاتی ہے، جہاں تہاں پڑ جاتے ہیں، اس کو اتنی طاقت نہیں کہ اس چیونٹی کو پکڑ لے۔ یعنی جہاں تہاں دانے پڑ جاتے ہیں، اس کو اتنی طاقت نہیں کہ اس چیونٹی کو پکڑ لے۔ اتنا کمزور ہے، پھر بھی اتنا پھوں پھاں رکھتا ہے۔ اتنا بڑا طاقتور انسان ہونے کے باوجود معمولی سا گھاس کا تنکا، معمولی سا مچھر، معمولی سا بھونکا اس کی آنکھ میں گر جائے، موٹر سائیکل اور گاڑی چلانا بھول جاتا ہے۔ انسان تو کتنا اکڑتا ہے، انسان تو کتنا اکڑتا ہے۔ سچ پوچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز آخرت میں سکون سے رہے گی، چاہے بعد میں وہ فنا ہی کر دی جائے، مگر تجھ کو تو پکڑا جانا ہے، تیرا تو حساب ہونا ہے۔ تیرا معاملہ آخرت کے اعتبار سے اگر صحیح نکل گیا تو سکون اور راحت تجھ کو نصیب ہو جائے گی، اور اگر تو پکڑا گیا تو دنیا سے زیادہ تیری آخرت بدتر ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، غور و فکر کیجیے کہ انسان ہے کیا چیز، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، کچھ بھی نہیں، اور ہونے کو ہر چیز سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ ہاتھی جیسے جانور کو، شیر اور چیتے جیسے جانوروں کو، اژدہوں کو، دریاؤں کو قبضے میں کیے ہوئے ہے۔ ان سب چیزوں کا منہ اگر پھیرنے والا ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں، بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ بہرحال دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کو موت ہے، فنائیت ہے۔ باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، ہمارا آقا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب تم ایمانداری سے بتلاؤ کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اور ایسی باقی رہنے والی ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج بھی ختم ہو جائے، زمین اور آسمان بھی ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور کام نہ کر سکے،
تو وہ کیسا ہو؟ کیوں نہ میرے عزیزو ہم اس بڑے پاور سے تعلق جوڑیں۔ موٹے سے موٹا پاور جب بڑے پاور کا محتاج تو چھوٹے چھوٹے پاوروں کی کیا حیثیت؟ چھوٹی موٹی لائن تو ایسے ہی اڑ جاتی، بڑے پاور نے کرنٹ زیادہ دے دیا، چھوٹی لائن ساری اڑ جائیں گی۔ تو کیوں نہ بڑے پاور ہاؤس سے ہی تعلق جوڑ لیا جائے۔ میرے عزیزو باقی اور ہمیشہ رہنے والے سے تعلق پیدا کرو، جو باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اس کو تو بس بقا ہی بقا ہے۔ دنیا کچھ درد اور تکلیفوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں دکھ درد اور تکلیفیں زیادہ ہیں، سکون اور راحت بہت کم ہے۔ دنیا بلاؤں سے بنائی گئی ہے، دنیا گناہوں کی جگہ ہے، ہر کسی کے اوپر اس کے حالات اترتے ہیں، کسی کے اوپر زیادہ اور کسی کے اوپر کم اترتے ہیں، ہر کسی کو اس دنیا کے حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کسی دانشور نے کہا ہے یہ گچھی زندگی کسی دانشور نے ایسی الجھائی ہے، زندگی بھر سلجھائی مگر سلجھ نہ پائی ہے۔ یہ گچھی زندگی کسی دانشور نے ایسی الجھائی ہے، زندگی بھر سلجھائی مگر سلجھ نہ پائی ہے۔ دانشور سے دانشور انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان اپنی زندگی کی گچھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر الجھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا سلجھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا دانشور وہی ہے، وہ جس کی گچھی کو الجھا دے اس کو سلجھانے والا کوئی نہیں، اور وہ جس کی گچھی کو سلجھا دے اسے الجھانے والا کوئی نہیں۔ کیوں نہ اسی سے تعلق پیدا کیا جائے، کیوں نہ سب در و دیوار سے اپنے کو ہٹایا جائے، کیوں نہ تمام بت خانوں سے اپنے کو بچایا جائے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو وحدہ لا شریک کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اس لائن میں خاص کر ایک یہی سبق ہے کہ ہر کسی سے منہ پھیر کر، ہر کسی سے دل پھیر کر، ہر کسی سے تعلق ختم کر کے، ہر کسی سے نظر اٹھا کر، ہر طاقت سے بے نیاز ہو کر اپنے محبوب حقیقی ہو جائے۔ اسی ایک واحد زبردست طاقت، قوت اور قدرت والے کا ہو جائے۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تب تک اس کی آخرت نہیں بن پاتی اور اس کا تعلق اور رابطہ اللہ سے نہیں جڑ پاتا۔ بعض مرتبہ انسان کسی رشتہ دار پر تکیہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، بستی میں، شہر میں کسی طاقتور انسان سے امیدیں لگائے ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت جس کی دستگیری کرنا چاہتا ہے اس کی نفرت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ شخص اس سے بے توجہی اختیار کرنے لگتا ہے اور یہ شخص سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ سیٹھ جی، پردھان جی، فلاں جی، فلاں جی اب مجھے جگہ نہیں دیتے۔ پہلے بہت قدر کرتے تھے، اوپر بٹھاتے تھے، اب بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے۔ وہ اپنے کو اور ہلاکت میں ڈالتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اس کو ہر در سے ہٹا کر اپنے در پر لگانا چاہتا ہے، اپنے در پر لانا چاہتا ہے، ہر کسی سے چھڑا کر اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اس کے ایسے ایسے سبق ہیں ہر انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ ابھی کسی سے بڑی محبت تھی، تعلق تھا، ہر روز ملاقات ہوتی تھی، اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا، اللہ اس کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اب وہ اس کے فراق میں گھومنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے ہر کسی کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی کہ فلاں مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی محبت اس کے دل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جن جن رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے تعلق جوڑتا ہے اللہ ان سے کھٹاس پیدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات ایسی ہو گئی، ایسی کون سی غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں جن سے کھٹاس ہو رہا ہے اور رشتے میرے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
ارے اللہ تعالی ان سب رشتوں سے مضبوط رشتہ اس کا جوڑنا چاہتا ہے۔ جب تک میرے عزیزوں تمہاری نظریں دنیا کے رشتوں پر رہیں گی، جب تک تمہاری نظریں دنیا کے بڑے بڑے سیٹوں پر رہیں گی، جب تک تمہاری نظریں کسی لالچ سے کسی کے ساتھ لگی رہیں گی، اس وقت تک تمہارا حقیقت کا راستہ نہیں کھلے گا۔ اللہ رب العزت اپنی حقیقت کا راستہ اسی کے لیے کھولتا ہے جس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ بچپن کے جو ساتھی اور دوست ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، عزیز و اقربا بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بس میرا ہی ہو کر رہے، کسی اور کا ہو کر نہ رہے، کسی کے یہاں اسے جانے کی چاہت نہ رہے، بس مجھ سے ہی ملنے کی چاہت رہے۔ بندہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے، ان رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب اللہ ان کو پیار کرنا چاہتا ہے، ان کی کہیں سے 1000 2000 5000 کی رسید ہو گئی، وہ کٹ نہیں پاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اس در سے ہٹا کر نہ جانے کتنے راستے کھولے، مگر اس کے دل میں ایک لالچ، ایک لگن پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کو نکالنا چاہتا کہ یہ لالچ اور لگن اس کے دل سے نکل جائے۔ مدرسوں کے چلانے والے تو ہم ہیں۔ مدرسوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے گھروں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں اللہ ہی جو ہمارے گھروں کو چلا رہا ہے۔ ان مدرسوں کے لاکھوں روپے کے اخراجات ان کو کون پورا کر رہا ہے؟ ان مدرسوں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی تمام اخراجات پورے کر رہا ہے، اللہ ہی ان سب کو چلا رہا ہے۔ اس پوری دنیا کا کارخانہ اسی نے چلا رکھا ہے۔ کبھی کبھی کوئی اپنی بیوی کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کو چین و قرار نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کی محبت میں نمازوں میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور باتوں میں بھی کوتاہیاں کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی بیوی سے اس کی شان میں ایسی ایسی ناشائستہ باتیں کہلا دیتا ہے جن سے کھٹاس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بیوی کی وہ محبت کم ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے اور اپنے کاروبار کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایسے حالات اکثر ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جتنا وقت یہ کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر ضائع کر رہا ہے اتنا وقت یہ میرے ساتھ لگا دے۔ جتنا وقت ہنسی مذاق ٹھٹے میں برباد ہو رہا ہے اتنا ہی یہ وقت قیمتی بن جائے، مگر بندہ سمجھتا ہی نہیں۔ اسی لیے بتلایا گیا ہے کہ تم تقدیر کے سامنے ایسے بن جاؤ جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ۔ غسال یعنی میت کو غسل دینے والا۔ جانتے ہو کیسا ہوتا کہ وہ جدھر چاہے میت کی کروٹ بدل دے، جدھر چاہے میت کا پیر بدل دے، جدھر چاہے اس کا ہاتھ پکڑ لے، جدھر چاہے اس کی گردن پھیر لے، مگر وہ مردہ کچھ کہنے والا نہیں۔ بس اے مومن تو اپنی تقدیر کے سامنے ایسا ہی ہو جا۔ خوشی آئے تو شکر بجا لے، پریشانی آئے تو صبر سے کام لے لے، پھر تو تقدیر پر راضی رہنے والا بن جائے گا۔ خوشی آئے تو شکر بجا لے، پریشانی آئے تو صبر سے کام لے لے، پھر تو تقدیر پر راضی رہنے والا بن جائے گا۔ جو انسان تقدیر پر راضی رہنے والا بن جاتا ہے وہی کاملین میں شمار ہوتا ہے، مگر انسان تقدیر کے سامنے اپنی نام تدبیریں ایسی لاتا ہے، اپنی ناپاک تدبیریں ایسی لاتا ہے کہ ان سے تقدیر کو پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، اپنی تدبیروں سے اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ تقدیر کے سامنے تدبیریں کام نہیں کرتی۔ والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کے رکنوں میں سے ہے کہ تقدیر میں اچھا یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر خیر اور ہر شر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مومن تسلیم و رضا کے درمیان میں ہونا چاہیے، بیم و رضا کے درمیان میں ہونا چاہیے، شکر اور صبر کے درمیان میں ہونا چاہیے، تسلیم و رضا مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہی صراط مستقیم پر چلنے والی زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، راہ سلوک میں تقدیر کو بھی خاص دخل ہے کہ اپنے کو بالکل اللہ کے حوالے کر دیں،
یا اللہ تیری خوشی، تیری غرض، تیری رضا، تیری جو چاہت ہے بس وہی میری چاہت ہے۔ بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو زہے قسمت، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو زہے قسمت، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں زیادہ پریشانیوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ زیادہ پریشانیاں ہمارے سامنے جمگھٹا لے کر کیوں آتی ہیں؟ اس میں راز یہ ہے کہ ہم تقدیر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر جو لکھی وہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ کی لکھت کو کوئی کاٹنے والا نہیں، اللہ کی لکھت کو تو اللہ ہی کاٹ سکتا ہے، اور اس تقدیر کو تو اللہ رب العزت ہی بدل سکتا ہے، کوئی اور نہیں بدل سکتا۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں جو زیادہ الجھنیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم تقدیر کے سامنے اپنی تدبیروں کو لڑاتے ہیں۔ اگر ہم تقدیر پر راضی رہنے والے بن جائیں تو ہم بہت سی مصیبت اور پریشانیوں سے بچ جائیں۔ کیسے بچا جائے گا؟ خوشی کا موقع آئے تو شکر سے کام کرو، پریشانی کا موقع آئے تو صبر سے کام کرو۔ شکر اور صبر دونوں چیزیں مومن کی غذا ہے۔ شکر بڑی چیز ہے، صبر اس سے چھوٹی چیز ہے۔ شکر گزار زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے تو شکر گزار کوئی بن پاتا ہے، ورنہ اکثر ناشکرے بن جاتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کی شکایت فرمائی ہے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داود کی اولاد، شکر ادا کیا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ اور یہ آیت شریفہ سبھی کے لیے باعث فارغ موجود ہے، لہذا شکر گزار بندے بنے۔ اللہ تعالی شکر سے نعمت کو بڑھاتے ہیں اور ناشکری سے نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور صبر جو ہے وہ مجبوری والی چیز ہے، انسان کو صبر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر شروع ہی میں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان صبر اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اجری نہیں بلکہ اپنی معیت سے نواز دیتا ہے۔ خود وہ محبوب ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا صبر و تحمل اختیار کرنا چاہیے۔ حالات آئیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اس صبر پر اللہ کی معیت کا وعدہ ہے، اس صبر پر اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ پس صبر اور شکر دونوں ہی ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، دونوں ہی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، البتہ شکر صبر سے بڑھ کر۔ ایک بات یہ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت کوئی چیز عطا کرے دین کی یا دنیا کی، اس پر شکر کرو، اتراؤ مت۔ اگر تمہارے پاس کوئی خوشی آئی تو تم کیوں اکڑتے ہو؟ کوئی بھی خوشی باقی رہنے والی نہیں، خوشی کے بعد غم آنے والا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی غم آیا یا تکلیف پہنچی تو تم کیوں مایوس ہوتے؟ غم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کے بعد خوشی آنے والی ہے۔ ہر خوشی کے بعد غم، ہر غم کے بعد خوشی، ہر رات کے بعد دن، ہر دن کے بعد رات۔ اسی طریقے سے ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوشی کے بعد غم۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ہر غم، پریشانی اور تنگی کے بعد سکون و راحت، اور ہر سکون و راحت اور آسانی کے بعد غم، پریشانی اور تنگی۔ بس ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑیں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں کو اللہ کے اور بندے کے درمیان بہت بڑا دخل ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں کو اللہ کے اور بندے کے درمیان بہت بڑا دخل ہے۔ ایسی باتوں پر غور و فکر کر لینے سے بندہ اپنے محبوب کے بہت قریب لگ جاتا ہے، اور ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے شکر اور صبر کو چھوڑ کر لاؤبالی پن اور ایسی ویسی حرکتیں کرنے سے
بندہ اللہ رب العزت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور نعمتوں پر اترانا، مصیبتوں میں بے صبری کرنا یہ انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا میں رہنے کے لیے تقدیر پر راضی رہنا بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی چیز، اور تقدیر پر راضی رہنا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرے، اس پر تم شکر کرو، نمازوں میں اضافہ کر دو، 2 نفل اور زیادہ پڑھ دو، اس کی حمد و ثنا اور زیادہ بیان کرنے لگو۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے اپنی مناجات میں کہنے لگے، اے میرے آقا، تو نے مجھے نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اپنی ہم کلامی کا مجھے شرف بخشا، اپنے دیدار کی جھلک دکھائی، عصا دیا، معجزات دیے، اپنی کتاب توریت مجھے عطا فرمائی، اور بہت سے انعامات سے مجھے نواز۔ اپنی کتاب تورات مجھے عطا فرمائی اور بہت سے انعامات سے مجھے نواز۔ اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میرے پاس نہ وہ زبان ہے نہ وہ دل ہے جس سے تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ، تو مجھے سکھلا دے، بتلا دے کہ تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ تو ندا کی، موسیٰ، یہی تو ہمارا شکر ہے جو تو کر رہا ہے، جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تیرا شکر کرنے کے لیے وہ زبان نہیں، وہ دل نہیں، یہی تو شکر ہے۔ میرے عزیزو، شکر کسی درخت اور پیڑ کا نام نہیں ہے، شکر تو خدا بند قدوس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ ہر نعمت کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف سے سمجھنے کا نام شکر ہے، کہ جو بھی کچھ نعمت، عزت، شرف مجھے ملا ہے میرے محبوب حقیقی کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اس کی عبادت اور حمد و ثنا میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے، اسی کو شکر کہا گیا ہے۔ اور جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اچھی جگہ استعمال کیا جائے، بری اور ناپاک جگہ پر اسے استعمال نہ کیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے، اور اس چیز کو زندگی میں بڑا دخل ہے، اور راہ تصوف میں یہ تو یہ چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے تحت استعمال کرو، با ادب اور با مراد ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، جس پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کو وہ چھپاتا ہے تو اللہ کی نظروں میں بہت اچھا انسان ہوتا ہے، اور جس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اور وہ ادھر ادھر کہتا پھرتا ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ بہت گھٹیا انسان، جس کے اندر مصیبت اور پریشانی کے چھپانے کی طاقت نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت کی کسی نعمت کو وہ چھپا سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس بات کو بھی روحانیت کے معاملے میں بڑا دخل ہے۔ جس کے اندر مصیبت اور پریشانی کی چھپانے کی طاقت نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت کی کس نعمت کو وہ چھپا سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس بات کو بھی روحانیت کے معاملے میں بڑا دخل ہے۔ خداوند قدوس کے بھیجے ہوئے مہمانوں کو جو برداشت نہ کر سکے، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے سے ہی انسان اس لائق بنتا ہے کہ اس محبوب حقیقی نعمتوں کا تحمل کر سکے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صلحاء رحمہم اللہ عام طریقے سے حالات میں رہے، پھر ان پر اللہ کی نعمتوں کا فیضان ہوا جس کو انہوں نے بکمال ذمہ داری نبھایا، بکمال ذمہ داری نبھایا۔ میرے عزیزو، یہ مصیبت اور پریشانی اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مصیبت اور پریشانی اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں۔ رابعہ مصریہ رحمہ اللہ کو جس روز کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ کیا آج تو بوڑھی کو بھول گیا؟ کیا آج تو بوڑھی کو بھول گیا؟ آج بوڑھی کے پاس کوئی مہمان نہیں ہے۔
آج بوڑھی کا دل نہیں دکھا، آج بوڑھی کے دل کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا جو آج میرے پاس تیرا بھیجا ہوا کوئی مہمان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اللہ سے محبت ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر بلاؤں کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا، بلائیں بھیجی جائیں گی، تجھ پر پریشانیاں بھیجی جائیں گی، تجھ کو آزمایا جائے گا کہ تو برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر تو برداشت کرتا ہے تو تو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور اگر برداشت نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت کا دعوے دار نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی مجھ سے محبت ہے؟ عرض کیا جی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو فقر کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا، ایک دن تیرا چولہا چلے گا، ایک دن نہیں چلے گا، ایک دن تیرے پاس ہوگا، ایک دن نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا کہ کہیں تو ادھر ادھر واویلا تو نہیں کرتا، ان حالات کی وجہ سے شور تو نہیں مچاتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم یعنی پیٹ مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، کئی دن بلکہ کئی مہینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے۔ آج ہم ان کے امتی ان کی دعاؤں کی برکت سے کتنے مال کھا رہے ہیں، نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک سے پتھر باندھ کر ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کی برکت ہے کہ ان حضرات نے اپنے پیٹوں سے پتھر باندھ کر فاتح کر کے ہمارے لیے نعمتیں چھوڑ دیں اور ہمارے لیے اللہ سے مانگ لی۔ ارے کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، اور اس حالت میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اب جب وہ اس حال میں مانگے تو کیا اللہ کے یہاں سے ملے گا نہیں؟ ضرور ملے گا۔ انہوں نے بھوکا پیاسا رہ کر ہمارے لیے مانگا اور مانگ کر ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم اتنے نکمے ہیں کہ درود پاک بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذکر خیر، ان کی لاج رکھنے اور ان کے لیے دعائے خیر اور ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم میوے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر اتنے جوڑی کپڑے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہائے وہ بھی انسان تھے کہ گھر کے اندر دو چادر بھی نظر نہیں آتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو بیوی اوڑھ کر نماز پڑھتی تھی اور اسی کو اوڑھ کر شوہر مسجد میں جاتا تھا۔ آج ہمارے تمہارے پاس سردیوں کے کپڑے الگ ہیں، گرمیوں کے الگ ہیں، برسات کے الگ ہیں، کئی جوڑی کا تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے، یہ سب انہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں اور دعاؤں کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی سمجھداری کی زندگی گزارنی چاہیے، نادان بن کر زندگی نہ گزارو، دانا بن کر زندگی گزارو، اللہ کے بن کر زندگی گزارو، شیطان کے بن کر زندگی مت گزارو۔
میرے عزیزوں، جس پر کسی طرح کی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اور ان کو وہ برداشت کرتا ہے تو خداوند قدوس کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، سکون اور اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جس پر پریشانیاں اترتی ہیں وہ واویلا کرتا ہے، ادھر ادھر گلی کوچوں میں للو پنجو سب سے کہتا پھرتا ہے تو خداوند قدوس سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو بے چینی، بے قراری اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہنا ہے اپنے محبوب سے کہو، اپنے اللہ سے کہو، کسی گلی کوچے والے سے کہہ کر کیا کرو گے؟ گاؤں کے پردھان سے کہہ کر اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرو گے؟ اگر اس نے 5 ٹکے تمہیں دکھلا ہی دیے تو کیا اس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ اپنے اللہ سے، اپنے محبوب حقیقی سے اپنی شکایت رکھو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے اپنی کمزوری بیان کر دو کہ اے اللہ، اے میرے محبوب، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیری عنایت سے جی رہا ہوں، تیرے فضل سے میں زندہ ہوں، تیرے کرم سے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ایسے ایسے الفاظ اپنے محبوب کے سامنے استعمال کر کے دیکھ لیا کرو۔ آقا، جو بھی کچھ ہے تیری عنایت ہے، جو بھی کچھ ہے تیری عنایت ہے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے تیری نوازش ہے، اللہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے تیرا صدقہ ہے۔ ایسے بنو، ایسی مناجات کرنے والے بنو۔ صحیح بتلا رہا ہوں، اپنے محبوب کے سامنے ایسی عاجزی، ایسی انکساری اور ایسی مناجات کرنے والے بنو، پھر تم شکر گزار بن جاؤ گے، اور شکر گزاروں کو اللہ بہت دیتا ہے۔ وہ منعم حقیقی، وہ منعم حقیقی اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بے ضرور اضافہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔